بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معراج، فرشتوں اور جنات سے متعلق عقائد پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ولی، ولایت اور کرامت سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کتاب میں ولی کی تعریف کی گئی کہ ولی کیا ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں تو ولی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں ان پر کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں تو اس کی تعریف کی گئی کہ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبروں کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ عقائد میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جب انبیاء علیہم السلام سے کوئی بات خلاف عادت صادر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے جو بات صادر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت ایک برحق چیز ہے۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ جتنے بھی ولی ہیں ان کی کرامت وہ حق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے کرامت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ کرامت کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ انہیں بیت المقدس میں لے کر چلی گئی، اور وہاں پر ان کے بہت سارے امیدوار تھے لیکن ان کے خالو کے حوالے کر دی، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک محراب بنایا چھت کے اوپر، کیونکہ نیچے مرد رہتے تو ان کے لیے الگ سے جگہ بنا دی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے اور دیکھ بھال کرتے، لیکن جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوتے، تو ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ فرماتی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ایک حضرت مریم اللہ کی نیک بندی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کرامت کر کے دکھا دی کہ ان کے پاس بے موسم پھل آنے لگے۔ تو جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرامت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے اور محراب میں تو ان کے پاس وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بے موسم پھل پاتے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر کوئی بات صادر فرما دے تو یہ ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اس پر ہمیں اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ولی کتنے بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی تو دور کی بات ہے، صحابی کے برابر بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور محدث اور فقیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز، جو کہ بنو امیہ کے غالباً 8ویں خلیفہ تھے، وہ زیادہ افضل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک
رحمہ اللہ بڑے غصے سے جواب دیا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات میں شرکت کی اور ان کے ناک کے اندر جو غبار اڑ کر آئی وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے وہ افضل ہے۔ تو اس لیے کوئی ولی کتنا ہی بڑا ہو جائے، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انصاف میں، عدل و انصاف میں آپ کا ایک نام تھا اور دنیا آپ کو مانتی تھی، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو نبی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو ولی چاہے کتنے ہی بڑے درجے تک پہنچ جائے، مگر وہ ولی چاہے کتنے ہی بڑے درجے تک پہنچ جائے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک انسان کی ہوش و حواس باقی ہوں اسے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، گناہ کے کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتے، کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، ان سے نماز روزے معاف نہیں ہوئے، تو اگر عام بندہ بھی کوئی ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا، تو یہ چیزیں مرتے دم تک آدمی نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی چال ہے، اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصل چیز ہے انسان شریعت کا کتنا پابند ہے۔ تو اگر شریعت کا پابند ہو، وہ کوئی کرامت نہ بھی دکھائے تو وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن کوئی آدمی شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ کرامتیں دکھاتا ہے، بظاہر تو وہ کرامت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ جادو یا نفسانی اور شیطانی چال ہوگی۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص رہا اور کافی عرصے کے بعد یہ کہہ کر جانے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہا لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ آپ یہ بتائیں کہ جتنا عرصہ آپ میرے پاس رہے ہو کوئی کام خلاف شریعت دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ بالکل نہیں دیکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے میرا کام کوئی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل چیز وہ شریعت ہے، کوئی شریعت کا پابند ہے تو وہی اصل اللہ کا ولی ہے، باقی کرامتیں دکھانا وہ نہ مقصود ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی، کسی کو ولی بنانے پر دلیل ہے، چونکہ ولی پر دلیل تب ہوگی جب کہ اس کا کرامت ہونا معلوم ہو، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرامت ہے یا جادو یا نفسانی اور شیطانی چال ہے، لیکن جب کوئی شریعت کا پابند ہوگا تو اس سے جب کوئی خلاف عادت بات صادر ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کرامت ہے۔ اس کے بعد ہے اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں خواب اور بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول ہے، یعنی اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا ماننا ضروری ہے، البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں تو عام لوگوں کی بات ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے خواب اور ان کے الہام بھی وہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ امت کے حق میں بھی حجت ہوتے ہیں۔ یعنی اگر امت کو بھی خواب کی بنا پر وہ انبیاء علیہ السلام کو خواب یا الہام کے ذریعے کسی حکم کا بتایا گیا، وہ امت کو بتاتے ہیں تو امت کا بھی اس پر ماننا لازم ہے اور ان کے حق میں بھی حجت ہوتا ہے وہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر اس خواب کو حقیقی طور پر انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن اگر اس میں کسی امت کو بھی کوئی بات بتانے کا کہا جائے تو پھر امت کے لیے بھی حجت ہوگا۔ لیکن عام آدمی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اس کو الہام ہو جاتا ہے، تو اگر اس میں کوئی اچھی بات دیکھ لے یا اچھی بات اس کے دل میں آ جائے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، لازمی نہیں۔
اور بری بات پہ تو بالکل بھی عمل کرنا جائز نہیں۔ آج کے دن اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صحیح عقائد پر عمل پیرا رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔